ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں داستان انبیاء۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہم نے ابھی حال ہی میں ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی 179ویں قسط، جو اس پروگرام کی آخری قسط تھی، ابھی کچھ مہینے پہلے ملاحظہ کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور پذیرائی فرمائی اور اسے ایک تاریخی پروگرام بنانے میں ہماری مدد کی، اور بہت جلد ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر شدہ جتنی بھی قسطیں تھیں جو گزشتہ 8 سالوں سے شائع ہو رہی تھی، اس کو کتاب سیرت کی شکل میں منظر عام پر لایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ناظرین کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم پروگراموں کی ایک اور نئی سیریز اس کے اختتام پر شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہوگا تذکرہ انبیاء یا پھر داستان انبیاء، اور آج ہم اس کی افتتاحی قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید کہ اس پروگرام کو بھی ہمارے ناظرین ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور یہ ایک تاریخی دستاویز ہوگی۔ ہم اس میں اتھینٹک جو ہوں گے وہ ثبوت و شواہد اور جتنے بھی ممکن ہو سکے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ناظرین کو انبیاء کی سیرت سے، ان کے حالات زندگی سے واقف کرایا جائے، اور حقیقی معنی میں جو ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں یا وہ روایتیں جن روایات پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں، جیسے اکثر بنی اسرائیل کی روایات سے وابستہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سب کے سب دین اسلام کے علمبردار تھے، ہدایت و آگہی کے علمبردار تھے، توحید کے منادی تھے، اخلاق و مہربانی کے داعی اور علمبردار تھے، شرف انسانیت کے علمبردار دین کے داعی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی ترسیل کا سلسلہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ انسانوں کو ان کے خالق کی پہچان کرائی جائے، خالق کائنات کے حقوق سے اس کے بندوں کو واقف کرایا جائے، نیز یہ کہ خود بندوں کے حقوق سے بھی واقف کرایا جائے کہ کس طرح یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا پہلا کام یہ تھا کہ انسان کائنات اور خالق کائنات کے تعلق کی نوعیت بندگان خدا کے ذہنوں میں بٹھائی جائے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ بندوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ کائنات و انسان کی تخلیق میں اللہ کی حقیقی مرضی کیا ہے، جس کی تکمیل کے لیے بندوں کو ایک مختصر زندگی میں سرگرم عمل رہنا ہے۔ تیسرا کام یہ تھا کہ بندوں کو خبر دی جائے کہ کائنات کا یہ نظام عارضی ہے اور انسانوں اور کائنات کو ختم ہونا ہے، اور ایک نئی دنیا میں پہنچ کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور جزا یا سزا کا حقدار بننا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی رسالت اور آخرت کی جواب دہی کے پیغام کے ارد گرد ہی ان کی سرگرمیاں گھومتی رہی، لیکن توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت کے تجربے ہر نبی کے الگ الگ رہے۔ اس پیغام پر قائم رہنے، اس کی دعوت دینے اور اس دین کو قائم کرنے میں انبیاء کی کوششیں اور تجربے الگ الگ نوعیتوں کے حامل رہے، جو دلچسپ بھی ہیں اور سبق آموز بھی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہر نبی کی سیرت اور ان کی کارکردگی کا جو کارڈ قرآن اور حدیث اور سیرت انبیاء پر مشتمل کتابوں میں محفوظ ہے، اسے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ انبیاء کی سیرت اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر ہو سکے۔ یہ پروگرام اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے پیغام سے خالی ہو چکا ہے یا پس پش ڈال چکا ہے۔ کئی خود ساختہ نظام اس وقت دنیای انسانیت پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی والی زندگی سے لوگ ناآشنا ہو چکے ہیں۔ طرح طرح کے ازم اور فلسفہ حیات نے انسانوں کے ذہنوں کو معوف کر کے رکھ دیا ہے۔ انہیں خبر نہیں کہ وہ کیا پیغام تھا جو انبیاء کرام دنیا میں لے کر آئے تھے اور انسانوں کا تزکیہ تھا، نیز یہ کہ خدا پرستی پر ایک نظام زندگی کس طرح استوار ہوتا ہے۔ اس کی خبر جدید دور کے انسانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو نہیں ہے۔ اس وقت جو افراتفری دنیا میں مچی ہوئی ہے اور اجتماعی زندگی جس طرح بحران کا شکار ہے، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پیغام کی نہ صرف تجدید ہو جائے بلکہ دنیا میں اس کا قیام بھی عمل میں آئے اور انسانیت پھر سے امن و سکون کے ماحول کی طرف پلٹ آئے۔ ایک بہت اہم فریضہ تھا جس کو ادا کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔
ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ حسب معمول ہر ہفتے بروز اتوار نشر ہوگا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہمارے سب سے پہلے نبی ہیں اور جس کو پوری دنیا مانتی بھی ہے آدمی کی حیثیت سے، اور ہم ان کو دنیا کے پہلے شخص بھی اور نبی بھی مانتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کوشش کی جائے گی مصدقہ و مستند معلومات سے اس پروگرام کو مزین کیا جائے، ان باتوں سے پرہیز کیا جائے جو انبیاء کے بارے میں بغیر کسی مستند سورس کے پھیلائی گئی ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سیرت انبیاء پر مشتمل کتابیں ہماری معلومات کا ذریعہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس پروگرام کو بھی ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کامیابی کی بلندیوں پر پہنچائے اور بندگان خدا کے لیے مفید و کارآمد بنائے۔ ناظرین گرامی، ہماری پہلی قسط کا انتظار فرمائے۔ پہلی قسط حضرت آدم علیہ السلام پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اس میں کئی ذیلی عنوانات کا ہم احاطہ کریں گے، جیسے فرشتے ہیں، شیطان ہے، قابل و حابل ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ، دنیا کس طرح آگے بڑھتی گئی، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے ایک دلچسپ و عناوین کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور سلسلہ انشاءاللہ جب تک رہے گا مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو بھی سپورٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔